بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ علماء کرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مولانا عمران بشیر صاحب، مفتی سہیل صاحب، مفتی عامر صاحب اور مولانا تقی میدوی صاحب کے ساتھ۔ مفتی عامر صاحب، رمضان المبارک کا دوسرا جمعے کا آغاز بس ہو گیا، شب جمعہ ہے آج، کیا حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک کو سید الایام کہا؟ جی بالکل، اس کی کیا حکمت، کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ بلا شبہ ماہ رمضان کی اپنی برکت اور پھر جمعے کے دن کی عام دنوں میں بھی بے پناہ برکتیں ہیں، جہاں اور رمضان میں یقیناً وہ برکتیں اور ملٹیپل ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن کائنات کو اس نے بنایا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی واقع ہوگی۔ اوکے، یعنی اتنے سارے اہم ترین امور چونکہ جمعے کے دن واقع ہو رہے ہیں، ہاں، اور پھر کئی نسبتیں بھی اس کے اندر پنہا ہیں، اس لیے اس دن کو باقی ایام کے اندر ایک بہت زیادہ بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ قدر کریں، ذکر و اذکار کریں، اور باکثرت اس میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کی مغفرت لاکھوں کی تعداد میں۔ جمعے کے دن کرنے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن کرنے کا ایک تو سورہ جمعہ کی تلاوت، نماز جمعہ کی ادائیگی لازمی طور پہ، اور پھر اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے کہ حضور فرماتے ہیں وہ میں خود سنتا ہوں، اللہ عام دنوں میں تو پہنچایا جاتا ہے۔ سہیل صاحب ذرا ایک فقہی مسئلہ پیش کر دیجیے، نماز جمعہ کی ادائیگی فقہ حنفی کے مطابق واجب ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے واجب اور مستحب کی کہا، لیکن جو اوپر کی بات ہے وہ نہیں کی آپ نے، فرض ہے۔ فرض جی فرض ہے، ٹھیک۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کی بڑی تاکید فرمائی آپ لگے ہاتھوں، چونکہ ایک سوال بھی آیا تھا، ذرا ون لائنر واجب اور فرض کا ایک ذرا فرق بھی بتا دیں ایک لائن میں۔ دیکھیں، فرض یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، کرنا ہی کرنا ہو، اور واجب جو ہوتا ہے وہ فرض کے اندر ہی ہوتا ہے کہ جس کے بغیر عبادت ناقص ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے، نماز فرض ہے، اب اس میں اگر واجب آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا، ٹھیک ہے نا، نماز ناقص ہو گئی، ناقص ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو دوبارہ کرنی ہوگی۔ اگر لیکن واجب آپ نے چھوڑا بھولے سے، تو پھر سجدہ سہو آپ کر لیں تو وہ نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو نماز جمعہ ٹھیک ہے؟ فرض ہے۔ اور ایک مستحب یہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک مباح ہوتا ہے کہ جس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی برابر ہو، ٹھیک ہے؟ اور مکروہ وہ ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ پھر مکروہ کی بھی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جمعۃ مبارک کی بڑی تاکید فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے 3 لگاتار جمعے بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیے تو فرمایا کہ اس کی پیشانی پر منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ مبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگے ہاتھوں میں یہ بھی بات کر لوں کہ ایک تو دیکھیں رمضان کا مہینہ، جمعہ ویسے ہی سید الایام ہے، ایمان والوں کے لیے عید ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رمضان کے جس میں نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر، تو آپ تصور کیجئے کہ اگر رمضان ہے پھر سونے پر سہاگا کے جمعے کا دن ہے، شب جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، تو اس میں ثواب کتنا بڑھ جاتا ہوگا کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 60 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جمعے کے دن مغفرت کے پروانے آپ کو بانٹے جا رہے ہیں۔ اور آخری بات عرض کروں گا، مجھے بہت سی بہنوں نے میسج کیا کہ آپ نے جمعے کے دن مردوں کے لیے بتایا لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں بتایا۔ تو آپ جب جمعہ قائم ہوتا ہے نا تو آپ گھر پر رہیں، زور کی نماز پڑھیں، لیکن ذکر اذکار کرتی رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولانا بشیر صاحب، سورہ جمعہ کے حوالے سے ہم نے سنا تو ظاہر ہے بہت ہے، تاکید کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ سورہ جمعہ سے متعلق اس میں کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ جمعہ
چونکہ جمعہ کے اس میں احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کے متعلق خاص طور پہ جو تاکید کی گئی ہے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نورانیت عطا فرماتے ہیں کہ اس کا اعمال کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی بندہ کہتا ہے نا کہ میں غافل ہوں، سست ہوں، وہ یہ وظیفہ شروع کر لے کہ میں نے جمعے والے دن سورۃ کہف میں ناغانی کرنا، خدا نہ خواستہ کبھی سستی ہو جائے تو کم از کم اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع. اور دوسرے نمبر پہ جمعے والے دن آپ نے فرمایا کیا اعمال کرنے چاہیے، کس کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جس شخص نے صبح صبح اٹھ کے جمعے کی تیاری کرنا شروع کی اور ومشا ولم یرکب، کوشش کرے کہ ہو سکے تو پیدل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے میں کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا وقیامہا، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو جتنا امام کے قریب بیٹھے گا یہاں پر کل قیامت میں بھی، چونکہ جمعے کے دن ہی اللہ نے اپنا دیدار کروانا ہے، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا. سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے. تو تقی مہدوی صاحب، ایک تو نماز جمعہ کے حوالے سے فقہ جعفریہ کا اگر کوئی اس میں اختلافی مسئلہ ہے تو بتا دیجئے، اور باقی کچھ مختصر روز جمعہ کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے مطابق بھی نماز جمعہ واجب ہے، اور بس ایک بات یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ واجب تخیری ہو جاتی ہے. واجب تخیری سے کیا مراد ہے کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ میں شرکت کرنا چاہے تو نماز جمعہ کو شرائط کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو وہ انجام دے اور اس پر نماز ظہر ساقط ہو جائے گی، یا پھر وہ نماز ظہر پڑھ لے تو نماز جمعہ اس پر ساقط ہو جائے گی. لیکن ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بعد یہ نماز جو ہے وہ واجب ہوگی اور واجب عینی کی طرح ہوگی. سب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نماز جمعہ انجام دیں. اور خود روز جمعہ کے بارے میں بھی یہ دعاؤں کے اندر آیا ہے کہ المتوقع لظہوری، کہ جمعے کا دن وہ ہے کہ جس میں توقع ہے کہ آپ کا ظہور ہو جائے اور انشاءاللہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لے آئیں. اور پھر جو آپ نے حدیث بھی بیان فرمائی اور اسی طریقے سے مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا، میں اس حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الجمعۃ سید الایام واعظم عند اللہ من یوم الضحیٰ و یوم الفطر، کہ جمعے کا دن ویسے تو دنوں کا سردار ہے لیکن یہ یوم الضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی افضل ہے پروردگار کے نزدیک. یعنی ہم جب عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سال میں پہلا دن آیا ہے عید کا تو اس کے لیے بہت خاص تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تیاری جمعے کے دن کے لیے کرنا چاہیے. اور پھر جب ماہ مبارک رمضان کا جمعہ آ جائے تو اس کے لیے پھر حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ ویسے تو جمعے کے ہر دن پروردگار 10 لاکھ جہنمیوں کو جو آتش جہنم میں جلنے والے ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، انہیں آزاد کر دیتا ہے. لیکن جب جمعے کا دن آ جائے ماہ مبارک رمضان میں تو اس کی ہر ساعت اور ہر گھڑی میں پروردگار 10 لاکھ پکے جہنمیوں کو آتش جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری دن آتا ہے تو پروردگار جتنے پورے ماہ مبارک رمضان میں آزاد کیا ہوتا ہے اتنا اس آخری دن میں پکے جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے. اور ایک فقہی مسئلہ بتا دیجئے، پھر میں آپ سے بھی فقہی حوالے سے پوچھوں گا. نماز جمعہ کی ادائیگی بعد جماعت ہی ہو سکتی ہے صرف فقہ جعفریہ میں؟ جی، نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت ہو اور اس کے اندر بھی ایک تعداد ہے کہ جو ہونا چاہیے، تو نماز جمعہ جو ہے وہ با جماعت ہی پڑھی جا سکتی ہے. اور ہر مسجد میں نہیں ہو سکتی، مطلب کوئی خاص فاصلے کی بھی حد ہے؟ جی بالکل، ایک فاصلہ بھی ضروری ہے. اس فاصلے کے اندر اگر ہوگی تو پھر وہ نماز جمعہ نہیں کاؤنٹ ہوگی. یہ ذرا فقہی حوالے سے بتا دیجیے گا. فقہ حنفی کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، اور پھر اس میں جامع مسجد ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی مسجد میں جمعے کی نماز ہو جاتی ہے. یہاں پر میں بات چل رہی ہے تو ایک بہت پیارا وظیفہ جو ائمہ نے بیان فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر رہتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، یہ اگر 80 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کئی سالوں کے گناہ اس کے معاف فرماتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ پھر یہاں پر کیلکولیشن نہ کیجئے کہ یہ بھی معاف ہو گیا وہ بھی معاف ہو گیا. گناہ صغیرہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذهبن السیئات، جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں. لیکن پھر
حقوق العباد ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو کرنا ہوگا. جزاک اللہ. ابھی ہم ایک وقفے پہ جاتے ہیں. وقفے کے بعد ہم ذرا آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے اور آپ لوگوں کے بھی لیں گے, یعنی کہ ہمارے ٹی وی آڈینس کے بھی. لیکن ایک سوال جو ابھی چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ کہ مفتی عامر صاحب سے پوچھوں گا, جو ایک حوالہ بھی دیا کہ اگر 3 جمعے کوئی بندہ مس کرتا ہے تو یہ ہے, یعنی یہ صرف ایک ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے ایک حد بتائی گئی ہے یا فقہی حوالے سے بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے؟ یعنی میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ 3 جمعے اگر نماز نہیں پڑھی تو اب کلمہ پڑھ لو, اب چونکہ اب دائرہ اسلام سے اب خارج ہو گئے. کیا فقہی حوالے سے بھی کوئی بات لاگو ہو جاتی ہے یا یہ بتانے کے لیے کہ کتنا برا جانا ہے 3 جمعے چھوڑنا, ایک تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ سوال, پہلا سوال ہم کریں گے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد اذان فجر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. Brought to you by Sufi. Brought to you by Sufi. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ شامل المرسل شامل المرسل. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا, بن تیرے میری ہستی ہے کیا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.